نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بڑے پیارے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے. تو حضور علیہ السلام نے جا کے نا تو اس وقت تو اتنا خاص دروازوں کا اہتمام نہیں تھا، پردہ تھا، تو حضور نے پردے کے باہر کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور نے سلام کہا. حضرت سعد بن عبادہ نے سن تو لیا، لیکن وہ میں لفظ تو بڑا ایک عجیب بولنے لگا تھا، لیکن اللہ نے چلے مجھے محفوظ کر لیا. اس کو ذرا تھوڑا سا مہذب انداز میں لے جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ رحمتیں ہوتی رہیں، رحمتیں ہوتی رہیں. وہ حضرت حنظلہ ہے نا، تو ایک مرتبہ اپنے گھر میں گئے تو جناب دروازہ مطلب کہ جیسے اندر سے کسی نے بلا نے دھکا دے کے باہر پھینک دیا، تو بھاگتے ہوئے باہر آئے. باہر ابو بکر صدیق موجود تھے، گلی میں ویسے گزر رہے تھے، یہاں وہاں پہ کسی کام سے کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا حنظلہ ہوا کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا. انہوں نے کہا کیسے منافق ہو گئے؟ بس وہی بات، آخرکار خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو سکون اور چین اور طرح کا ہوتا ہے، اپنے گھر میں آ جائے تو ہمیں مسائل ہی نہیں چھوڑتے. کہیں پر بیوی کے مسئلے، کہیں پر بچوں کے مسئلے، کہیں پر گھر کے مسئلے، کہیں پر اپنی صحت ہے، کہیں پر کوئی ذمہ داری، کہیں پر کوئی ڈیوٹی. حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تو کوئی خیال ہی نہیں آتا. ایسا بڑا سکون پرسکون ماحول ہوتا ہے. تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ یہ تو معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، اب کیا کریں ہم، پھر تو ہم سارے منافق ہو گئے. انہوں نے کہا پھر اس کا فیصلہ اب ہم سے نہیں ہوتا، حضور سے ہی جا کے کرواتے ہیں. تو گئے نا حضور کے پاس، تو جا کے اس کا حضور یہ ماجرا ہے. تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم منافق نہیں ہوئے، پریشان نہ ہو. بس مسئلہ یہ ہے کہ شیطان جو بعد میں تمہیں کھینچتا ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، وہ میری مجلس میں نہیں آ سکتا. تو جہاں پہ شیطان نہیں ہے وہاں پہ پھر رحمان ہی ہے، اور رحمان کی رحمتیں ہیں ساری کی ساری. تو فرمایا وجہ صرف یہ ہے کہ میری صحبت میں بیٹھے رب تم پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے. ماجرا صرف یہ ہے. اور اگر یہی کیفیت تمہاری گھر میں بھی ہو جائے تو دنیا کے معاملات تمہارے چلانے لیے بڑے مشکل ہو جائے. تو میں تم منافق نہیں ہوئے. تو یہی بات سعد بن عبادہ نے نا یوں جواب دیا، حضور تک آواز نہ گئی. حضور نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سعد بن عبادہ نے پھر کہا وعلیکم السلام، باہر آواز نہ جائے. پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایمان دیکھ لیے گا کیا وجدان ہے صحابہ کا. تو تیسری مرتبہ بھی حضور کے سلام کا جواب تو دیا، لیکن حضور تک آواز نہ جانے دی. ظاہری طور پر پتہ نہیں حضور تو سن نہیں رہے تھے نا، وہ تو معاملہ پھر اگلا جو ہے وہ اور ہے کہ ابھی کو بندہ اعتراض کرے تو ہی دھیان دو کہ اللہ کے نبی نو دیوار دے پیچھے دا بھی علم ہے، تو اتنے کتنے گئے، وہ بات اور ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. یہ میں تعلیم امت کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو حضور نے 3 مرتبہ سلام کیا، انہوں نے تینوں مرتبہ جواب دیا، لیکن سوچا یہ کہ آواز حضور تک نہ جائے. تو حضور نے رخ انور پھیر لیا. تو میں سوچا ہوگا کہ عبادہ ابھی ساتھ جو ہے وہ ابھی مصروف ہیں، تو میں ٹھہر کے آ جاتا ہوں. جب حضور نے اپنے مبارک قدم واپس موڑے نا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے دوڑتے آ کے حضور کے مبارک پلو کو پکڑ لیا. اس کے حضور واپس نہ جائیں، میں نے سن لیا تھا، میں نے جواب بھی دیا ہے، لیکن میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ بار بار دعا کریں اور رب میرے اوپر رحمت نازل کرے. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک زبان سے میرے اوپر سلامتی کی دعائیں، حضور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ بار بار کہتے جائیں، اور آپ کی مبارک زبان سے رحمت کی جو دعائیں ہیں ان کی وجہ سے رب میرے اوپر خاص رحمتیں نازل کرتا جائے. حضور مسئلہ صرف اتنا سا تھا، باقی میں نے آپ کی بات کو اگنور نہیں کیا، میں نے سنا ضرور ہے. تو یہ ایک